ملک بھر میں ربیع الاول کا چاند نظر نہیں آیا۔ یکم ربیع الاول جمعہ 6 ستمبر کو ہوگی۔ عید میلاد النبی 12 ربیع الاول منگل 17 ستمبر کو منائی جائے گی۔ چاند نظر نہ آنے کا اعلان مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کے اجلاس کے بعد چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد نے کیا۔ کہتے ہیں ملک میں کہیں سے چاند نظر آنے کی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ امیر بالاج قتل کیس کے مرکزی ملزم ٹیفی بٹ کا بھائی اظہر گلشن زیر حراست۔ پولیس ذرائع کے مطابق اظہر گلشن کو لاہور میں اس کی رہائش گاہ سے حراست میں لیا گیا۔ اظہر گلشن کے مقتول جاوید بٹ کے جنازے کے موقع پر سربراہ لاہور پولیس کے خلاف بیان دیا تھا۔ اظہر گلشن نے گینگ وار کی وجہ سی سی پی او لاہور کو قرار دیا تھا۔ اظہر گلشن جاوید بٹ کے قتل کے حوالے سے چند روز میں پریس کانفرنس بھی کرنا چاہتا تھا۔ اپوزیشن اتحاد کے رہنماؤں کی بی این پی سربراہ اختر مینگل سے ملاقات۔ اختر مینگل کو آل پارٹیز کانفرنس میں شمولیت کی دعوت دی۔ اختر مینگل نے کہا اپوزیشن اتحاد سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، بلوچستان کی صورتحال کشیدہ ہے، ملک کی صورتحال کے پیش نظر سنجیدہ فیصلے کرنے ہوں گے۔ اپوزیشن اتحاد نے اپنے اجلاس میں اختر مینگل کو دعوت دی تھی لیکن وہ شریک نہ ہوئے۔ عمر ایوب کی قیادت نے پہلے بھی مینگل سے ملاقات کی اور استعفیٰ واپس لینے کی اپیل کی تھی۔ حکومت مخالف احتجاج کی حکمت عملی اپوزیشن سر جوڑ کر بیٹھ گئی۔ تحریک تحفظ آئین کے رہنماؤں کا اجلاس۔ محمود اچکزئی نے کہا بلوچستان کے معاملے پر اے پی سی بلانی چاہیے، حکومت کی چھٹی نہ کرائی گئی تو ملک بھر میں احتجاج کریں گے۔ اسد کیسر بولے بلوچستان کے حالات کو حکومت سنجیدگی سے نہیں لے رہی، اپوزیشن جماعتیں پورے ملک میں ایک دن احتجاج کریں گی۔ لطیف کھوسا بولے مہنگائی اور لاقانونیت مسلط کر دی گئی، اوپر سے آئین میں ترمیم کی بات ہو رہی ہے، 8 ستمبر کو جلسہ ضرور ہوگا۔ رؤوف حسن نے کہا 12 ستمبر کو کرک، 22 ستمبر کو لاہور میں جلسہ کریں گے۔ متوقع اہم قانون سازی، ایک ایک ووٹ قیمتی۔ اختر مینگل کا استعفیٰ، حکومت منانے کے لیے کوشاں، وفد کی ملاقات، استعفیٰ واپس لینے کی درخواست۔ اختر مینگل کا استعفیٰ فوری واپس لینے سے انکار، کہتے ہیں انہوں نے حکومتی وفد کو قائل کر لیا۔ رانا ثناء اللہ بولے اختر مینگل کی بلوچستان میں بہت اہمیت ہے، ناراضی دور کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے، تحفظات وزیر اعظم تک پہنچائیں گے۔ ادھر اسپیکر قومی اسمبلی نے اختر مینگل کے استعفے پر کارروائی روک دی۔ مینگل کے استعفے کی وجہ سے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ملتوی، اب آئندہ ہفتے ہوگا۔ جناب اسپیکر، ان سارے معاملات کو سیاسی لوگ ہی طے کر سکتے ہیں۔ آج سیاسی لوگوں کی اہمیت ختم کی جا رہی ہے، جہاں معروف، معاملہ فہم، تجربہ کار اور سینئر سیاسی قیادت ہے، ان کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے۔ سینئر سیاسی قیادت کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے۔ اختر مینگل نے اسی لیے استعفیٰ دیا کہ پارلیمنٹ کا کوئی کردار نہیں، سیاستدانوں کو بااختیار بنایا جائے۔ مولانا فضل الرحمان کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، بولے بلوچستان میں صورتحال سنگین ہے، ایک ہی دن میں 4-5 حملے ہوئے، ریاست کی ریٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے، پاکستان میں پراکسی جنگ لڑی جا رہی ہے، فائدہ عالمی قوتیں اٹھا رہی ہیں، خیبر پختونخوا اور بلوچستان جا کر لوگوں سے بات کرنی چاہیے، معاملات سیاسی لوگ ہی حل کر سکتے ہیں۔ مجھے قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، 3 ملاقاتوں کے علاوہ سیل میں ہی رہتا ہوں، میرا سیل اوون بن جاتا ہے، بچوں سے بات نہیں کرائی جاتی، اس کی مجھے تکلیف ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، کہا نیب نے القادری یونیورسٹی بند کرانے کے لیے اس کی ڈونیشن رکوا دی۔ مزید بولے 3 سال میں پاکستان کرکٹ تباہ ہو گئی، کرکٹ ایک ٹیکنیکل کھیل ہے، اس پر سفارشی بٹھا دیے گئے، محسن نقوی کی کیا قابلیت ہے، اس نے کرکٹ کا بیڑا غرق کر دیا۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس بشرا بی بی کی بریت کی درخواست پر دلائل مکمل، فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت ہوئی، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پیش ہوئے، بانی پی ٹی آئی کا وکیل کی عدم دستیابی کے باعث تفتیشی افسر پر جرح نہ ہو سکی، وکیل نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بشرا بی بی کی بریت کی درخواست پر دلائل دیے، عدالت نے چیئرمین نیب کے خلاف توہین عدالت کی درخواست غیر مؤثر قرار دے دی۔ شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس، گنڈا پور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری، اسلام آباد کی عدالت کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کو گرفتار کر کے آج پیش کرنے کا حکم، جوڈیشل مجسٹریٹ شائستہ کنڈی نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔
گنڈاپور وکیل کی یقین دہانی کے باوجود پیش نہ ہوئے، عدالت نے حاضری معافی کی استدعا مسترد کر دی۔ کہا علی امین گنڈاپور کئی سماعتوں پر پیش نہیں ہوئے، مواقع فراہم کیے جانے کے باوجود بیان ریکارڈ نہیں کرا رہے۔ ادھر ایس ایچ او بھارا کہو کو وارنٹ موصول، گنڈاپور کے وکلاء سے تعمیل کرا دی۔ ریٹیلرز کو کوئی رعایت نہیں دی جا رہی، انہیں ہر صورت ٹیکس نیٹ میں لے کر آنا ہے۔ نون لیگ کے رہنما رانا احسان افضل کی ایک نیوز کے پروگرام بریکنگ بیریئرز ود مالک میں بات چیت۔ کہا آئی ایم ایف معاہدے میں کوئی نئی چیز شامل نہیں ہوئی، ملک میں مہنگائی توقع سے بھی کم ہو گئی، برآمدات میں 15% اضافہ ہوا، ملک کے انتہائی مشکل حالات ہیں لیکن ٹیکنیکل ڈیفالٹ نہیں ہوا۔ موڈیز نے کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت استحکام سے مثبت کی جانب گامزن ہے۔ الیکشن کمیشن نے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات روک دیے، بلدیاتی انتخابات روکنے سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری۔ الیکشن کمیشن کے مطابق اسلام آباد میں بلدیاتی قانون میں تبدیلی کے بعد انتخابات روکے گئے۔ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات 9 اکتوبر کو شیڈیول تھے۔ سودی نظام کے خاتمے کا فیصلہ، بینکس کی اپیلز جلد نمٹائی جائیں۔ مولانا فضل الرحمان کا چیف جسٹس کے نام خط، کہا حکومت سود سے پاک مالیاتی ڈھانچے کی تشکیل کے لیے اقدامات اٹھائے۔ سپریم کورٹ کا ختم نبوت سے متعلق مختصر فیصلہ لائق تحسین ہے، تفصیلی فیصلہ جاری کیا جائے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ میں زیر التواء مقدمات کی تعداد تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ سپریم کورٹ میں زیر التواء مقدمات کی تعداد 60,508 ہو گئی۔ 16 سے 31 اگست تک زیر التواء مقدمات کی رپورٹ جاری۔ کراچی کے علاقے ملیر راشدی کوٹ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن، قبضہ گروپ کا پولیس پر ڈنڈوں اور پتھروں سے حملہ۔ ڈی ایس پی میمن کوٹ غلام شبیر جمالی سمیت 8 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے، جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ایس پی ملیر سعید رین کے مطابق قبضہ گروپ نے ہوائی فائرنگ بھی کی، سرکاری زمین کو قبضہ مافیا سے مکمل طور پر خالی کرا لیا گیا ہے، گرفتار اور مقدمہ درج کر دیا گیا۔ پنجاب حکومت اسپیشل بچوں کو تعلیمی سہولیات فراہم کرنے میں ناکام، شکرگڑھ میں اسپیشل بچوں کے لیے درس کا قائم مگر پختہ سڑک تعمیر نہ ہو سکی۔ اسپیشل بچوں کے لیے اسکول میں پہنچنا کڑا امتحان، گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر میں 300 سے زائد بچے زیر تعلیم ہیں۔ معذور، نابینا اور گونگے بہرے بچے کچے راستے پر کیچڑ سے گزرنے پر مجبور، اسپیشل بچوں اور والدین کا وزیر اعلیٰ سے نوٹس دینے کا مطالبہ۔